بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید علی اختر جعفری، نظامہ خاتون سید ناظم حسین، صدیقہ خاتون سید مہدی حسن عابدی، امیر فاطمہ سید فدا حسن جعفری، سید طفیل حسن نقوی، مقدسہ خاتون سید عشرت حسن جعفری، سید خورشید حسن زیدی، سید روشن علی زیدی، اختر سلطانہ، ظہیر اختر، حامد حسین، اور جتنے بھی شہداء ملت جعفریہ ہیں سب کو یاد کرتے ہوئے سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ قل هو اللہ احد اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ کما هو أهله۔ الصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد، اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ سب مل کے دعائے امام زمان۔ اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمین۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو، عزاداریوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے، اور جس مقصد زندگی اور حیات کی خاطر یہ مجالس رکھی جاتی ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے۔ مسلسل آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں کہ انسان کس طرح اپنا رابطہ اپنے امام زمانہ سے مضبوط کر سکتا ہے۔ اس زمانے میں سب سے بڑا فقدان اگر معاشرے میں پایا جاتا ہے وہ روابط کا فقدان ہے۔ مومن کا مومن سے رابطہ، بیوی کا شوہر سے رابطہ، باپ کا بیٹے سے رابطہ، قوم کا اپنے لیڈروں سے رابطہ، اسی طرح ایک مومن کا اپنے امام سے رابطہ خود بخود مضبوط نہیں ہوتا۔ ایک چھوٹا سا پیچ ہے، اگر وہ بھی کسی دیوار میں لگانا ہے تو اس پیچ میں اور دیوار میں ہم آہنگی کا ہونا بہت ضروری ہے، سنخیت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ کہ میں نے مثال دی کہ اگر آپ کو بھوک لگے، آپ ٹیشو پیپر کھا کے اپنی بھوک کو بجھا نہیں سکتے، کیونکہ معدے میں اور ٹیشو پیپر میں سنخیت نہیں ہے۔ ٹیشو پیپر کسی اور مقصد کے لیے بنا ہے، یہ کھانے کے مقصد کے لیے نہیں بنا گیا۔ تو انسان اگر رابطے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے تو معصوم فرماتے ہیں جب تک تیرا اخلاق معصوم میں بدل نہیں جاتا تب تک تیرا رابطہ مضبوط نہیں ہوتا۔ یعنی میرے اخلاق میں شمر والی صفت ہو اور میں چاہوں کہ حسین کے قریب چلا جاؤں، یہ ناممکن ہے۔ جب تک تو خود کو اخلاق حسینی میں نہیں بدل دیتا اور ہماری مائیں بہنیں اپنے اخلاق کو اخلاق زینبی نہیں بنا دیتی تب تک ہم قرب امام کو حاصل نہیں کر سکتے۔ صلوات پڑھے محمد وعلی محمد۔ شرط لگا دی کہ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، ایک وجود ہے جسے خدا نے آج تک باقی رکھا، یہ وجود تمہاری زندگیوں میں خیر لائے گا، برکت لائے گا، لیکن ایک شرط لگا دی جب تک تمہارے اندر قدرت ایمانی داخل نہیں ہو جاتی۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ کہا کہ خلقت بشر کا مطلب ہے کہ بندہ اللہ کی عبادت کرے۔ معصوم نے فرمایا عبادت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی معرفت حاصل کرے۔ پھر کہا کہ اللہ کی معرفت کیسے حاصل کی جائے؟ فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنی معرفت حاصل کرے وہ اللہ کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ انسان اگر خود کی معرفت حاصل کرے تو جہاں پہ سب سے بڑی غلطی انسان کرتا ہے وہ اپنی ڈیفینیشن کو غلط بیان کرتا ہے۔ انگریز نے یہ سمجھا کہ انسان کا مطلب ہے یہ جسم، معصوم فرماتے ہیں تو جسم نہیں ہے۔ پھر ہم نے کہا یہ مت سوچو کہ انسان کیا ہے، یہ سوچو کہ انسان کیا نہیں ہے۔ جب نہیں سمجھ میں آئے گا پھر جو ہے وہ بھی تجھے آٹومیٹیکلی سمجھ میں آ جائے گا۔ ہم نے کہا کہ انسان جماد نہیں ہے، پتھر نہیں ہے، پر پتھر کے کمالات کو رکھتا ہے۔ انسان نبات نہیں ہے، درخت نہیں ہے، پر درخت کے کمالات کو رکھتا ہے۔ یعنی جو کمال درخت میں ہے وہ کمال انسان کے اندر بھی ہے۔ انسان حیوان نہیں ہے پر کمالات حیوانی کا حامل ہے۔ اب آپ خود سمجھتے جائیں کہ پتھر کے کون سے کمالات ہیں۔ پتھر میں سختی ہے، آپ کے بدن میں بھی سختی ہے۔ درخت میں نمو ہے، وہ بڑا ہوتا ہے، انسان کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے، بائی ٹائم وہ بھی قد لمبا کرتا جاتا ہے۔ انسان کے اندر کمالات حیوانی ہیں، کھانا پینا، شادی کا کرنا،
بچوں کے لیے کمانے جانا، اپنی سوسائٹی کی حفاظت کرنا، اپنے وطن سے محبت کرنا، یہ ساری صفات کس کے اندر پائی جاتی ہیں؟ حیوانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ کہاں سے سرحد انسان اور سرحد حیوان جدا ہوتی ہے؟ تو فرماتے ہیں ایک کمال خدا نے تجھے دیا ہے، حیوان کو نہیں دیا۔ وہ کون سا کمال ہے؟ کہ 1000 سال پہلے شہد کی مکھیاں جیسا چھتا بناتی تھیں، آج بھی ویسا ہی چھتا بناتی ہیں۔ 1000 سال پہلے چڑیا جیسا گھونسلہ بناتی تھی، آج بھی ویسا ہی گھونسلہ بناتی ہے۔ ان کی بناوٹ میں ترقی نہیں ہے، جو سکھا دیا گیا اسی پہ وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں، جو بتا دیا گیا اسی پہ وہ چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ یعنی ان کے علم میں ترقی نہیں آتی، کیونکہ ان کے اندر کمال بشری اور کمال انسانی نہیں ہے۔ کمال انسان کیا ہے؟ کہ انسان لامحدود تربیت پانے کی صلاحیت رکھتا ہے، حیوان محدود تربیت پاتا ہے، لامحدود تربیت نہیں پاتا۔ اب اگر کوئی یہ کہے میں انسان اس لیے ہوں کیونکہ میں نے شادی کی ہے، یہ انسان کی غلط تعریف کر رہا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ میرے 6-7 بچے ہیں اس لیے میں انسان ہوں، تو تجھ سے زیادہ تو حیوانوں کے بچے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مثلا میں ایک ٹائم میں 10 روٹیاں کھاتا ہوں، یہ کمال بشر ہے۔ میں نے کئی سال پہلے بتایا تھا، یہ جو کتاب نکلی ہے نا گنیز بک جس کو بولتے ہیں، اس میں کئی لوگ ریکارڈ بناتے ہیں، تو میں نے بولا یہ بے وقوفوں کی کتاب ہے۔ وہ کمالات اس میں جمع کیے جاتے ہیں جو کمالات بشری نہیں ہیں، کمالات حیوانی ہیں۔ مثلا ایک خاتون نے ریکارڈ بنایا کہ اس نے ایک ٹائم میں 27 برگر کھا لیے۔ ایک پاکستانی تھا، پنجاب سے اس کا تعلق تھا، اس نے اپنے سر سے 1000 اخروٹ توڑ دیے۔ اب یہ اس کا کمال تھا۔ اب انسان ذرا سوچے، اے انسان اگر تیرا یہ کمال ہے تو ایک ٹائم پہ 27 برگر کھا لے، میں بھینس لاتا ہوں وہ 80 برگر کھا لے گی۔ اگر تیرا یہ کمال ہے تو سر سے اخروٹ توڑ دیتا ہے، تو کئی ایسے حیوانات ہیں، بکری کا سر انسان سے زیادہ مضبوط ہے، وہ 1000 تو تک کئی اخروٹ توڑ لے۔ یعنی یہ کمالات بشری نہیں ہیں کہ اگر انسان اس پہ فخر کرے میں نے 220 کلو کا وزن اٹھا لیا، یہ کمال بشر ہے۔ تجھ سے زیادہ وزن تو گدھا اٹھا لے، تجھ سے زیادہ وزن تو ہاتھی اٹھاتا ہے، یہ کمال بشری نہیں ہے۔ کمال بشر یہ ہے کہ تو علی کے سامنے سلمان بن جا۔ کمال بشر یہ ہے تو لشکر یزید کو چھوڑ کے حر بن کے حسین کا نوکر بن جا۔ کمال بشر یہ ہے کہ تو میں سمیت تمار بن جا۔ کمال بشر یہ ہے کہ تو اللہ کا خادم بن جا۔ یہ کمال بشر نہیں ہے کوئی بندہ کمزور کوئی طاقتور ہوتا ہے، یہ کمال بشر نہیں ہے۔ کمال بشر کیا ہے؟ یعنی یہ ساری چیزیں جس میں ابھی آپ انوالو ہیں، کوئی کہے کہ میں مالدار ہوں، کوئی کہے کہ میں غریب ہوں، کوئی کہے کہ میں نے بلینز بنا لیے، یہ کمال بشری نہیں ہے۔ کمال بشری یہ ہے کہ تو لامحدود علم کو حاصل کرے، لامحدود تہذیب کو حاصل کرے۔ اگر تو ایمان کے پہلے درجے پر تھا جب تیری ایج 20 سال تھی، آج اگر تو 60 سال کا ہے، 50 سال کا ہے، تو سوچنا چاہیے میرے ایمان میں کتنی ترقی آئی ہے۔ ارے مال تو نمرود کا بھی بڑھ رہا تھا، ایمان سلمان کا بڑھ رہا تھا۔ اصل کمالات بشری کیا ہیں اس کی طرف توجہ کر۔ اب ہم نے کہا کہ جب انسان نے سمجھ لیا فرق انسان اور فرق حیوان، اب 80% جو ہماری ایکٹیویٹیز ہیں، اب علماء فرماتے ہیں یہاں پر شاید کوئی کسی مومن کے ذہن میں شبہ پیدا ہو، مولانا پھر کیا مطلب ہم جو کمانے جاتے ہیں، ہم جو بچوں کے لیے محنت کرتے ہیں، یہ سارے کمالات حیوانی ہیں، کیا اس کا ثواب نہیں ملے گا؟ تو ہم نے کہا ثواب ملے گا۔ یہ سکے کے 2 رخ ہیں، کمال حیوانی اور کمال انسانی سکے کے 2 رخ ہیں۔ تو کمال حیوانی کو کمال انسانی میں بدل سکتا ہے اگر تو صراط مستقیم پہ چلے۔ مثلا وہی کام جو حیوان کر رہا ہے تو بھی وہی کام کرے، لیکن اگر صراط مستقیم پر بیٹھ کر کرے تو وہ ثواب میں بدل جاتا ہے۔ ایڈیسون نے مثلا بجلی بنائی، کیا خدا اسے اجر نہیں دے گا؟ فرمایا اجر دے گا، لیکن اجر حیوانی دے گا، اجر انسانی نہیں دے گا، کیونکہ وہ لا الہ الا اللہ کا ماننے والا نہیں تھا۔ لیکن اگر تو راہ خدا میں، حدیث کے جملے ہیں الشیخ فی عیالہ کالنبی فی امتہ، جب کوئی بندہ اپنے بیوی بچوں کے لیے کمانے جاتا ہے، رزق کی حلال کی تلاش میں جاتا ہے، فرماتے اس کی مثال ایسے ہے جیسے نبی اپنی امت میں تبلیغ کرنے کے لیے جاتا ہے۔ دوسری حدیث یا علی
فرماتے ایک مزدور مزدوری کر کر رسول خدا کی خدمت میں آیا. بیچارہ مزدور لوگوں کا گھر بناتا تھا، دیواریں بناتا تھا، اس کے ناخنوں میں مٹی لگی ہوئی تھی، بدن سے پسینہ بہ رہا تھا. رسول نے اس کے ہاتھوں کو اٹھایا، اس کے ہاتھوں پہ لگی ہوئی مٹی کا رسالت مآب نے بوسہ لیا، اور اس کے بعد فرمایا جو رزق حلال کی تلاش میں جاتا ہے، اے مومن اس کے بدن سے جو پسینے کے قطرے گر رہے ہیں یہ پسینے کے قطرے نہیں ہیں بلکہ تسبیح خدا کے دانے ہیں. جب تو حقیقت بشری اور حقیقت انسانی کو سمجھ گیا کہ انسان کا مقصد کیا ہے اور انسان کائنات میں کیوں آیا، کائنات میں اس لیے آیا تاکہ یہ صراط مستقیم پہ چلے. اب یہ نتیجہ مجھے مل چکا کہ جب تک میں اپنی تہذیب نہیں کرتا، جب تک میں کمالات انسانی کو حاصل نہیں کرتا، جب تک میں علم حاصل نہیں کرتا، تب تک میرا رابطہ امام زمانہ سے مضبوط نہیں ہوتا. کہ سورہ آل عمران کی آیت ہے اصبروا وصابروا ورابطوا، 2 صبر ہیں. پہلا صبر واجبات پر اور محرمات پر ہے، دوسرا صبر جو مذہب اور دین اور تقوی کی وجہ سے تمہارے اوپر مظالم ہوں گے اس پر صبر کرنا ہے. ورابطوا موضوع فرماتے ہیں تیسرا یہ ربط ہے، یہ رابطہ ہے کس کے ساتھ؟ اپنے امام زمانہ کے ساتھ. اب جب تک تو اخلاق امام زمانہ میں اپنے وجود کو بدل نہیں دیتا. کل ہم نے 3 نشانیاں آپ کو بتائی تھیں. پہلی چیز میں نے کہا کل کوئی فوجی بننا چاہتا ہے، بندہ فوج میں جانا چاہتا ہے تو فوج سب سے پہلے کیا دیکھتی ہے؟ فزیکلی فٹ ہونا چاہیے. معصومین کی دربار میں اگر فوجی بننا چاہتے ہو وہ یہ دیکھتے ہیں بندہ روحانی طور پر کیا ہونا چاہیے؟ فٹ ہونا چاہیے. فوج دیکھتی ہے فزیکلی فٹ ہو، ہڈی ٹوٹی ہوئی نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، ایب نارمل نہ ہو. دوسرا آپ کو دوڑاتے ہیں 6 میل 7 میل، کیوں دوڑاتے ہیں؟ دیکھیں فزیکلی اس کے اندر استقامت ہے کہ نہیں ہے. یہاں دربار ایمان اور معصوم کا سپاہی بننے کے لیے پہلی صفت جو ہے وہ صفت استقامت ہے. اگر ہمارے وجود میں استقامت نہیں ہے ہم امام زمانہ کے سپاہی نہیں بن سکتے. فرمایا المؤمن کالجبل الراسخ، مومن کی مثال مضبوط پہاڑ کی طرح ہوتی ہے. تفصیل بیان کر چکا. دوسری صفت جو ہونی چاہیے وہ صفت تسلیم ہے. اگر تمہارے وجود میں صفت تسلیم نہیں ہے، مطلب جو معصوم نے کہا اسے مانو، یہ نہیں کہ میں 10% اللہ کی مانوں گا 90% اپنی چلاؤں گا. جہاں اپنی مرضی آ جائے وہ بندہ صفت تسلیم کا حامل نہیں ہے. کہ نبی کے خدا کا صحابی رسول خدا کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے. کیا دیکھا؟ یا رسول اللہ خواب دیکھا ہے آسمان سے ایک کپڑا اتر رہا ہے اور سارے مسلمانوں کے ہاتھوں میں کینچیاں ہیں اور آتے ہیں کپڑے کو کاٹ کے چلے جاتے ہیں. نبی نے کہا یہ آخری زمانے کے میری امت کی نشانی ہے. کیا مطلب یا رسول اللہ؟ تعبیر تو کریے. فرمایا کپڑا جو ہے یہ دین ہے. آخری زمانے میں میری امتی ایسے ہوں گے جس کو دین جتنا پسند ہوگا اتنا کاٹ کے لے جائے گا، باقی چھوڑ دے گا. مثال کے طور پہ آپ درزی کے پاس گئے، آپ نے کہا 7 فٹ کپڑا دے مجھے، درزی نے آپ کو دیا، کپڑے والے نے آپ کو دیا. اس کے بعد آپ سلانے کے لیے درزی کے پاس چلے جائے. اب کوئی لمبا، کوئی موٹا، کوئی قد کا چھوٹا، ہاں مختلف لوگوں کی مختلف باڈی کے سائز ہیں. آپ نے کپڑا دیا، اس نے آپ کی ناپ لی. ناپ لینے کے بعد اس نے کپڑے کو پھاڑنا شروع کر دیا. اب ہر کوئی کپڑے کو اپنی سائز کے مطابق کیا کر رہا ہے؟ بنا رہا ہے. کہ کوئی کہتا ہے مولانا مجھے داڑھی اچھی لگتی ہے تو رکھوں گا، کوئی کہتا ہے اچھی نہیں لگتی تو نہیں رکھوں گا. میں کہتا ہوں سب سے پہلے تو فخر کیا کرو کہ شیعہ ہو. تمہارے یہاں داڑھی بھی اتنی ہے کہ 40 قدم سے نظر آئے. اگر مکتب علی میں نہ ہوتے تو بہت لمبی لمبی داڑیاں تجھے رکھنی پڑتی. ہاں مجھے پسند ہے. کسی مومن کو میں نے کہا داڑھی کیوں نہیں رکھتے؟ کہ مولانا بیوی کو پسند نہیں ہے. اب میں نے کہا تیری مرضی ہے، یا بیوی کو راضی کر یا علی ابن ابی طالب کو راضی کر. یہیں پہ رضا الہی کا پتہ چلتا ہے میں احکام شرعی کا کتنا پابند ہوں. فرمایا دین کپڑا نہیں ہے کہ یہ مجھے پسند ہے یہ مجھے پسند نہیں ہے. کوئی جوان کہ مولانا یہ مجھے سمجھ میں آتا ہے میں عمل کروں گا، یہ میری سمجھ میں نہیں آتا میں عمل نہیں کروں گا. کوئی خاتون کہے یہ میری سمجھ میں آتا ہے میں عمل کروں گی، کوئی کہے میں عمل نہیں کروں گی. اچھی بات ہے. کچھ خواتین نے سوالات بھی بھیجے ہیں. ہم سوالات سے گھبراتے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کی نیت سمجھنے کی ہو بہت اچھی بات ہے، آپ سوال کریں.
لیکن کل میں نے کہا نا انسان کی نیت ہی نہ ہو سمجھنے کی، اور وہ آئینے کوئی توڑ دے کہ آئینہ مجھے کیوں بتا رہا ہے، میرے چہرے پہ کالا کیوں ہے، وہ انسان بے وقوف ہوتا ہے۔ جب آئینہ آپ کو آپ کے چہرے کے عیب بتاتا ہے تو عقل مند انسان آئینے کو اور کیا کرتا ہے، صاف کرتا ہے، مجھے اور میرے عیب بتا۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم اپنے عیوب کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کل میں نے ایک بات کہی تھی چند مجلس میں پہلے کہ کچھ چیزیں مرد کے لیے باعث فخر ہیں، شان، مرد کی شان ہے، اور وہی صفات اگر عورت میں آ جائیں تو مذموم ہیں۔ آج کل فیمنزم کا بہت بڑا رجحان ہے، اور ہماری بچیوں کے ذہنوں میں جو پڑھتی ہیں یونیورسٹی میں، سوشل میڈیا استعمال کرتی ہیں کئی چیزیں، مثلا یہ مشہور باتیں ہیں کہ مرد کا سخی ہونا اچھا ہے، عورت کا کنجوس ہونا اچھا ہے۔ شادی شدہ کی بات ہو رہی ہے، وہ اپنے مرد کے مال کی حفاظت کرے، اگر وہاں پہ سخاوت کرنے لگے گی اس کا مرد کیا ہو جائے گا، فقیر ہو جائے گا۔ یا ایک آیت آپ نے قرآن کی سنی ہوئی ہے، یا اکثر ہم بولا بھی کرتے ہیں اپنے بچوں کو کہ جلدی نہ کیا کرو، جلدی کس کا کام ہے، شیطان کا کام ہے۔ اب کیا ہر کام میں جلدی نہ کیا کرے؟ کہیں کہیں پر لفظ سارعو بھی ہے کہ جہاں خیر دیکھو اس راہ میں کیا کرو، جلدی کرو۔ کون سی جلدی؟ شیطانی کام ہے۔ فرماتے ہیں ہر وہ کام جو وداؤٹ پلاننگ ہو اس میں جلدی کرنا شیطان کا کام ہے۔ یعنی آپ نے کوئی پلاننگ نہیں کی، بن سوچے آپ کوئی قدم اٹھا رہے ہیں، اس میں جلدی کرنا شیطان کا کام ہے۔ لیکن وقت اذان ہوا، اللہ کی آواز آئی، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، اب یہاں پہ کہنے جلدی کرنا شیطان کا کام ہے؟ نہیں، یہاں پہ کوئی تمہیں پلاننگ کرنی نہیں ہے، پہلے سے ایک چیز طے ہے، اس میں آپ جا سکتے ہو۔ دوسری صفت میں نے بتائی ہے 3 سال پہلے اسلام آباد میں کئی بیچاری خواتین نے اس پہ اعتراض کیا۔ ایک واقعہ ہائی وے پہ ہوا تھا کسی بیچاری خاتون کے ساتھ، اور اس کے ساتھ زیادتی کی گئی، تو میں نے کہا کہ معصومین کا فرمان ہے کہ اگر مرد بزدل ہو، یہ مرد کے لیے صفت مذموم ہے، لیکن عورت کے اندر جو ڈر کی صفت ہے یہ صفت ممدوح صفت ہے، اچھی صفت ہے۔ پھر مثال بھی ہم نے دی تھی، جہاں عقل اور شرع، دیکھیے ویسٹرن سوسائٹی اور آپ جو اسلامی سوسائٹی ہے اس میں کلیش پایا جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست سے کینیڈا کے کہنے لگے کہ مولانا پرنسپل نے مجھے آفس میں بلایا اور کہنے لگی کہ آپ کی جو بیٹی ہے مجھے لگتی ہے بیمار ہے۔ میں نے کہا نہیں میری بیٹی تو ٹھیک ہے۔ کہا نہیں مجھے لگتا ہے ڈپریشن میں ہے۔ کہا نہیں میری بیٹی بالکل ٹھیک ہے۔ کہا آپ کو ایسا کیوں لگتا ہے؟ کہا کیونکہ جب یہ کلاس میں بیٹھتی ہے تو جو کلاس میں لڑکے ہیں ان کے ساتھ کنیکشن نہیں بنا پاتی، ان کے ساتھ بات چیت نہیں کرتی۔ اب وہ کہہ رہا میں اسے کیا سمجھاؤں؟ وہ سائیکولوجیکلی پھر مجھے بتانے لگی کہ جو بچیاں شائع ہوتی ہیں، جو بہت زیادہ شرماتی ہیں، ان کو سائیکولوجیکلی پرابلم ہے، ان کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے، لہذا آپ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ اس کے اندر کیا آ جائے، کانفیڈنس آ جائے۔ شرمانا صفت مذموم ہے، لیکن کہاں پر؟ عورت کے لیے ڈر صفت ممدوح ہے، لیکن کہاں پر؟ 2 لفظ اپنے ذہن میں یاد رکھ لیجئے، عقل اور شرع۔ اگر عقل عورت کو منع کرے کہ مثلا تو رات کے 2 بجے نیو رضویہ سے نکل کر صدر نہ جا، عقل منع کرے گا نا کہ عورت ہے رات میں جاؤ گی نقصان ہو جائے گا۔ شرع بھی منع کرتی ہے کہ عورت رات کے اندھیرے میں اکیلی کہیں پہ نہ نکلے، جب بھی نکلتی اپنے محرم کے ساتھ یا مرد کے ساتھ نکلے۔ اب یہاں پہ آ کر عورت بہادری دکھائے، یہ مذموم ہے۔ عقل و شرع کیا کہتی ہے کہ عورت نامحرم کے ساتھ اپنے فاصلہ رکھے۔ شرع کیا کہتی ہے کہ نامحرم کی آنکھوں میں آنکھیں ملا کے بات نہ کی جائے، یہ حکم شرع ہے اور حکم عقل بھی یہی ہے۔ اب یہاں پر اگر وہ شرماتی ہے یہ ممدوح ہے۔ اب بولے مجھے یہاں پہ شرم کو دور کرنا ہے، نہیں، وہاں پہ وہ مذموم ہے۔ کہاں پہ شرم بری چیز ہے؟ مثلا کوئی دین کا کام ہے، کسی کی تبلیغ کرنی ہے، مثلا ایک بندہ وضو غلط کر رہا ہے، اب مجھے شرم آ رہی ہے اسے بتانے میں کہ قبلہ آپ کا وضو غلط ہے۔ اگر کوئی غلط کام کر رہا ہے میں شرما رہا ہوں، یا ہمارے کئی بیچارے طالب علم
علم دین حاصل کر کے آتے ہیں، بھائی مجلس پڑھیے مجلس پڑھیے، نہیں مولانا ہمیں شرم آتی ہے، ہم لوگوں کے سامنے بات کیسے کریں؟ تو یہ جو شرم ہے یہ مذموم شرم ہے، کیونکہ عقل کا بھی حکم ہے امر بالمعروف کرو نہیں عن المنکر کرو، عقل کا بھی حکم ہے اگر کہیں پہ برائی ہے اس برائی کو جا کے روکو، عقل کا حکم ہے۔ تو جہاں شرم عقل کے مقابلے میں آ جائے وہ شرم مذمت والی ہوتی ہے، لیکن جس شرم کی عقل تائید کرتا ہے اسی شرم کی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام بھی کیا کرتے ہیں؟ تائید کرتے ہیں۔ تو یہ معاملہ اتنا حساس ہے کہ اسپیشلی کیونکہ معاشروں کو اگر تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، جوانوں کے ذہنوں کو خراب کر کے تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، یہ ویسٹرن سائیکولوجی پڑھ کے آتے ہیں اور ہمارے بچوں کو غلط بتاتے ہیں۔ لاہور کا واقعہ بتا رہا ہوں کہ مولانا لاہور میں ٹیچر کہنے لگا کہ آپ کی بیٹی میں کانفیڈنس نہیں ہے۔ کہ کیا مطلب کانفیڈنس نہیں ہے؟ کہا یہ جب کلاس میں کانفرنس دیتی ہے، بچے کوئی ریسرچ ورک کر کے آتے ہیں اور کلاس میں آ کے اس کو پیش کرتے ہیں، کہ جب یہ بات کرتی ہے تو لوگوں کے ساتھ آئی کانٹیکٹ نہیں بناتی۔ کہتا میں نے بیٹی سے پوچھا کہتی نہیں بابا میں بناتی ہوں، ایک طرف لڑکیاں ہوتی ہیں ان سے آئی کانٹیکٹ بناتی ہوں، لیکن اسلام نے منع کیا ہے کہ مرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے نہ دیکھا جائے، وہاں پہ میں اپنے سر کو جھکاتی ہوں۔ تو اس نے کہا اے بدبخت تو کیسا مسلمان ہے؟ حکم رسول ہے کہ محرم و نامحرم کے درمیان کیا ہونا چاہیے؟ فاصلہ ہونا چاہیے۔ اسی کراچی میں ایک وقت تھا جب میں کسی انگلش سینٹر میں پڑھتا تھا تو اس میں ٹیچر مجھے بولنے لگا، جو آرمی کا ریٹائرڈ آفیسر تھا، انگلش پڑھاتا تھا، تو وہ زبردستی لڑکوں کو لڑکی کے ساتھ بٹھاتا تھا کہ تمہارے اندر کانفیڈنس نہیں ہے۔ یہ کون سی سوچ ہے؟ یہ ویسٹرن سوچ ہے۔ تو جب تک تمہارے وجود میں صفت تسلیم پیدا نہیں ہوتی، یہ نہ دیکھو دنیا کیا کہہ رہی ہے، یہ دیکھو تمہارا نبی کیا کہہ رہا ہے۔ تو فرمایا آخری زمانے میں دین کپڑا بن جائے گا کہ مجھے یہ پسند ہے مجھے یہ پسند نہیں ہے۔ نہ تو اپنی مرضی سے کپڑے پہن سکتا ہے، نہ تو اپنی مرضی سے شادی کر سکتا ہے، نہ تو اپنی مرضی سے کھانا کھا سکتا ہے۔ ہاں اختیار تیرا ہے، لیکن دیکھ کر کھاؤ کہ حلال کھا رہے ہو یا حرام کھا رہے ہو۔ لباس پہنو لیکن دیکھ کر پہنو، لباس حیا پہن رہے ہو، لباس عفت پہن رہے ہو یا بے حیائی کا لباس پہن رہے ہو۔ صرف کپڑے تمہارے اپنے بدن پہ زیب تن نہیں کرنے، تجھے دیکھ کر کپڑوں کو پہننا ہے۔ کہیں یہ کپڑا نازک تو نہیں ہے کہ جس کے اندر سے میرا بدن ظاہر ہو جائے۔ اے جوان جب پینٹ شرٹس پہنتے ہو یہ دیکھ کر پہننا ہے کہیں میرا بدن نظر تو نہیں آ رہا، کیونکہ یہ بدن تیرا نہیں ہے، یہ امانت پروردگار عالم ہے۔ حسین نے کربلا میں اللہ کی دی ہوئی امانت کو اللہ کی راہ میں قربان کیا تھا، تبھی آواز آئی تھی یا ایھۃ النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اگر خدا کو راضی کرنا ہے تو زندگی اللہ کی مرضی سے گزارنی ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وعجل فرجوں، بڑی تیزی سے معاشرے کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ میں نے کہا پوری دنیا میں مور دین 7 بلین 7 ارب لوگ ہیں، اس میں صرف 1.5 ارب مسلمان ہیں اور اس میں تقریباً 350 ملین شیعہ ہیں۔ تو یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ دنیا کو سدھارنا، نظام امام کو نافذ کرنا، یہ ہر شیعہ فرد کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہم نے اس میں بڑی کوتاہی کی ہے کیونکہ ہمارے وجود میں صفت تسلیم نہیں ہے۔ اب کہا کہ آخری زمانے میں دین کپڑا بن جائے گا، جس کو جتنا پسند ہے کاٹ کے لے جائے گا۔ یا رسول اللہ مومن کی مثال کیسی ہوتی ہے؟ مومن کس طرح ہوتا ہے؟ فرمایا دین ہے پانی کی طرح، کپڑے کی طرح نہیں ہے، اور مومن بھی پانی کی طرح ہو جاتا ہے۔ کیسے؟ یہ پانی گلاس کے اندر ہے، پانی کو گلاس میں ڈالو شیپ گلاس جیسا بن جاتا ہے، پانی کو بالٹی میں ڈالو شیپ بالٹی جیسا بن جاتا ہے، پانی کو بوتل میں ڈالو شیپ بوتل جیسا بن جاتا ہے۔ فرمایا دین کو کپڑا نہ بناؤ، مومن پانی کی طرح ہوتا ہے، جب دین میں جاتا ہے تو اپنی شکل دین جیسی بنا دیتا ہے۔ دین کو اپنے جیسا بناتا نہیں ہے بلکہ خود دین جیسا بن جاتا ہے۔ وسلموا تسلیمہ کا مطلب یہ ہے۔ تو پہلی صفت ہم نے کہا صفت ثبات، استقامت مومن کے اندر ہونی چاہیے۔ اگر استقامت نہیں، دنیا کی کوئی فوج آپ کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوگی کہ ایک گولی سنی اور بندہ وہیں سے بھاگ کے چلا گیا۔ استقامت ہونی چاہیے۔ المؤمن کا جبل الراسخ، مومن مچھر کی طرح نہیں ہوتا۔ آج لبرلزم کی ہوا لگی تو وہاں چلا گیا، کل سیکولرزم کی ہوا لگی تو وہاں چلا گیا، 10 دن حسین کی مجلس میں آیا تو دیندار بن گیا، محرم جیسے ختم ہوا پھر کہیں کی اور کی ہوا لگی تو وہاں چلا گیا۔ فرمایا نہیں، مومن کے اندر کیا ہوتی ہے؟ استقامت۔ استقامت کے بعد اس کے اندر صفت
تسلیم ہوتی ہے. جو اللہ نے کہا سر خم تسلیم کرتا ہے, جو حدیث نے کہا سر خم تسلیم کرتا ہے, یہ حامل تقوی الہی ہوتا ہے. جب یہ روڈوں پہ چلتا ہے تو خوف خدا کو رکھ کے چلتا ہے کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی غلطی کر دوں. تیسری صفت جو میں نے کل بتائی تسلیم کے بعد, وہ ہے صفت ادب. اب اگر اس میں ادب نہیں ہے, بے ادب محروم از لطف رب, اگر ادب نہیں تو یہ عباس صفت نہیں بن سکتا. غازی عباس کیوں بنے؟ صفت ادب کی وجہ سے. بھائی تو اور بھی تھے, یہ نہیں الیاذ باللہ دوسرے بھائیوں میں ادب نہیں تھا, لیکن عباس اوج ادب تھے, ادب کی بلندیوں پر تھے. یہ مراتب ہوتے ہیں. دیکھیے شریعت آپ کو منیمم بتاتی ہے, اخلاق آپ کو میکسیمم بتاتا ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے. اب پاکستان میں ابھی تک نہیں آیا, ویسٹرن سوسائٹیز میں بہت زیادہ ہے کہ اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ مولانا مثلاً شرعی حجاب کیا ہے. ہاں, آج تک تو کوئی شرعی حجاب بھی نہیں کرتا. ایک ہوتا ہے شرعی حجاب کیا ہے. شرعی حجاب وہی ہے جو بندہ نماز میں کرتا ہے, کلائیوں تک پاؤں, شلواریں بالکل نیچے ہوں, ٹخنوں سے نیچے ہوں, شرعی حجاب ہے. ٹائٹ لباس نہ پہنے, اسکنی ڈریس نہ پہنے کہ جس سے انسان کا بدن کا اندام کا سائز پتہ چلے. اب کئی خواتین ہیں جو شرعی حجاب کرتی ہیں, لیکن سوال یہ اخلاقی حجاب کون سا ہے؟ یاد رکھیے شریعت منیمم بتاتی ہے. ہاں, کئی اب میں نے کسی سے پوچھا, میں نے کہا اگر کوئی بندہ ٹی شرٹ پہنے, کوئی مولانا ٹی شرٹ پہنے ہاں اور شارٹس پہن کے روڈ پہ چلے تو آپ کو برا کیوں لگتا ہے؟ اب وہ بول سکتا ہے شرعاً تو میں حرام نہیں کر رہا, میں شرعی طور پہ چل رہا ہوں, لیکن آپ بولو کہ نہیں مولانا اخلاقاً برا ہے. کئی چیزیں شرعاً صحیح ہوتی ہیں, اخلاقاً بری ہوتی ہیں. ہمیں اگر سلمان بننا ہے تو اخلاق کی بلندیوں پہ آنا ہے. بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, ہم اسی لیے مبعوث ہوئے تاکہ تجھے اخلاق کی بلندیوں پہ آئیں. یہ نہیں کہا ہمارے شیعوں کی نشانی یہ ہے وہ دن میں 17 رکعت نماز پڑھتے ہیں, کہا نہیں, ہمارے شیعوں کی نشانی وہ دن میں 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں. مطلب اخلاق کی بلندیوں پہ ہوتے ہیں. اگر تو اخلاق کی بلندیوں پہ جاتا ہے تب جا کے سلمان بنے گا, نہ کہ تو ہمیشہ اہداف اگر میکسیمم پہ ہو تو اللہ کامیابی دیتا ہے, اگر تو منیمم کا سوچے گا تو پروردگار عالم تجھے کامیابی نہیں دے گا. ادب کی صفت اگر نہ ہو, ادب کا ایک چھوٹے سے چھوٹا لیول ہوتا ہے, ایک انسان ہائی لیول پہ چلا جاتا ہے. حضرت عباس ادب کی ہائی لیول پر فائز تھے کہ جب تک یعنی جو اپنے امام کا ارادہ سمجھے. ایک مرتبہ باپ 3 بار بیٹے کو بولتا ہے بیٹا نہ کرو نہ کرو نہ کرو. ایک مرتبہ بیٹا والد کا اتنا ادب کرتا ہے کہ اس کے کہنے سے پہلے اس کی بات کو سمجھ جاتا ہے. بیوی شوہر کے بولنے سے پہلے شوہر کے مزاج کو سمجھ جاتی ہے, شوہر بیوی کے بولنے سے پہلے بیوی کے مزاج کو سمجھ جاتا ہے. اسے کہتے ہیں ادب, کہ تو اپنے امام کی سوچ کو ریڈ کر پائے کہ کیا اخلاق ہے میرے مولا کا, مولا مجھ سے چاہتے کیا ہیں. تو میں نے کہا کہ صرف سمبل نہ بناؤ کہ گھروں پر حضرت عباس کا علم لگا ہے. یہ کس کا علم ہے؟ علم ایک با وفا کا علم ہے, علم ایک با ادب کا علم ہے. اور کتنی افسوس کی بات ہے, اسی گھر کی چھت کے نیچے میاں بیوی آپس میں لڑیں, بیٹا باپ سے لڑے, باپ اولاد سے لڑے, اس گھر میں جھگڑے ہوں اور اس گھر کے اوپر غازی عباس کا علم لگا ہوا ہو. فرمایا ایسا نہیں ہونا چاہیے. کیوں جب تم امام حسین کی زیارت کے لیے جاتے ہو تو با ادب بن جاتے ہو نا. ادب کہتے کسے ہیں؟ ادب کے تقاضے ہیں. آداب زیارت آپ نے پڑھے ہوں گے, زیارت کے آداب, مجلس میں آنے کے آداب, نماز میں کھڑے ہونے کے آداب, سفرے پہ بیٹھنے کے آداب, میاں بیوی کے تعلق بنانے کے آداب, اولاد کی تربیت کے آداب, استاد و شاگرد کے آداب, خدا سے بات کرنے کا ادب, امام سے بات کرنے کا ادب, شوہر سے بات کرنے کا ادب. کتنے آداب اہل بیت علیہ السلام نے بتائے ہیں. یہاں تک کہ رات کو سوتے ہو تو سویا کیسے جائے اس کے آداب کیا ہیں, کسی سے بات کرتے ہو تو بات کرنے کے آداب کیا ہیں, کپڑے سلواتے ہو تو سلوانے کے آداب کیا ہیں. یہ ساری چیزیں اہل بیت علیہ السلام نے بتائی ہیں. یعنی یہاں تک خدا بتاتا ہے کہ بندہ اگر واش روم جا رہا ہے سیدھا پاؤں رکھنا ہے یا الٹا پاؤں رکھنا ہے, رات کو سونا ہے تو سیدھے ہاتھ پہ سونا ہے الٹے ہاتھ پہ سونا ہے, سفرے پہ بیٹھتا ہے تو کھائے کیسے,
کہا شمر کی صفات میں سے ایک صفت یہ تھی کہ یہ 10 لوگوں کا کھانا کھاتا تھا. اپنی اردو میں بولا جائے تو پیٹو تھا. اب ایک بندہ شمر پہ لعنت بھیجے اور سفرے پہ اپنے پیٹ پہ کنٹرول نہ کر سکے. ایک مومن کہنے لگا مولانا ہمارے والد کو نصیحت کریے. میں نے کہا کیسی نصیحت؟ ان کو شوگر ہے اور بولتے ہیں بابا میٹھا نہ کھائیے. کہتے ہیں یہ پورا سال رمضان اور محرم کا انتظار کرتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا گھر میں میٹھا نظر آتا ہے، نیاز آتی ہے، ہاں کہیں سے زردہ آ جاتا ہے، کہیں سے حلوہ آ جاتا ہے. اب یہ کھانا شروع کر دیتے ہیں. شوگر کے مریض ہیں اور ہم منع کرتے ہیں کہ بابا نہ کھائیے آپ کو شوگر ہے. فوراً کہتے ہیں تم نیاز کے دشمن ہو. مولا حسین کی نیاز، اور تم نے سنا نہیں کہ نیاز شفا ہوتی ہے، اور تم مجھے کس سے روک رہے ہو؟ نیاز سے روک رہے ہو. اب مجھے کہہ رہے مولانا آپ سمجھائیے. میں نے کہا میں سمجھا دوں کل بولیں گے مولوی مقصر ہے. یہ نیاز کا دشمن پہلے سے ہی بولتے تھے ہم. اب یہ کہہ رہا نیاز نہیں کھاؤ بیمار ہو جاؤ گے، نیاز میں شفا ہے. تو میں نے کہا دیکھو تمہارا نفس کتنا بدبخت ہے، وہ تیرا پیٹ بھی بھر رہا ہے تو نیاز کے نام سے. میں نے کہا اے مومن کس نے کہا نیاز شفا نہیں ہے؟ مولا کی نیاز شفا ہوتی ہے، وہ میٹھی ہو یا نمکین ہو. لیکن یہ بتا امام حسین نے تجھے یہ کب کہا تو پیارا پورا پیالہ کھائے گا تو شفا ملے گی؟ تو نیاز کی نیت سے نہیں کھا رہا، تو نفس کو راضی کرنے کے لیے کھا رہا ہے. اگر نیاز کی نیت ہوتی ایک دانہ حسین کی نیاز سے اٹھا لے شفا ملنی ہوگی تو دانے سے ملے گی، نہیں ملنی ہوگی تو پوری دیگ بھی کھا لے نہیں ملے گی تجھے. ہاں لیکن کیونکہ فطور انسان میں نفس داخل ہو جاتا ہے، وہ نام حسین پہ شکم کو راضی کر رہا ہوتا ہے. اکثر لوگ رمضان میں کیوں مرتے ہیں؟ یہ ریسرچ ہے ڈاکٹرز کی کہ رمضان میں اکثر اموات ہوتی ہیں. جو مہینہ رحمتوں کا مہینہ، برکتوں کا مہینہ، جس میں بندہ روزے رکھے، کیونکہ ہم اگینسٹ فلسفی جو اللہ نے بنائی ہے انسان کی تربیت اس کے اگینسٹ جاتے ہیں. پورا دن اللہ تربیت دیتا ہے کہ اپنے وجود پہ کنٹرول کرو، اور جب افطاری کا وقت آتا ہے سفروں پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. کئی لوگ 40 پہ جاتے ہیں اسی خواہش میں، کھانا وہاں بہت ملتا ہے. ایک 2-3 سال پہلے قافلہ 40 کا ہمارے کزن لے کر جاتے ہیں وہاں، اس کو اتنا منع کیا نہیں کھاؤ نہیں کھاؤ، کہ نہیں مولا کی نیاز ہے، شفا ملے گی شفا ملے گی. شوگر اس کی ہائی ہو گئی، بی پی اس کا ہائی ہو گیا، اٹیک ہو گیا اور فوراً مر گیا. جب پاکستان لاش لائی گئی کہ کتنا خوش نصیب ہے کربلا میں مر گیا ہے. امام حسین کیا ہمیں مارنا چاہتے ہیں؟ پھر طول عمر کی دعائیں کیوں کرتے ہو؟ اے خدا مجھے طول عمر دے. فرمایا ہر سال جب خدا تجھے محرم نصیب کرتا شکر خدا کیا کرو کہ خدا 1 سال اور تو نے مجھے عطا کیا، میں حسین کی مجلس میں آیا. کیا وہ ہمارے جسموں کے دشمن ہیں؟ جب انسان کے اندر یہ صفت، یعنی اسے ادب نہیں ہے سفرے پہ بیٹھ کر کھانے کے آداب کیا ہیں، باپ سے بات کرنے کے آداب کیا ہیں، امام سے رابطے کے آداب کیا ہیں، تو جب تک ادب نہیں ہوگا. چوتھی صفت، وقت آج کم رہ گیا ہے، چوتھی صفت یہ ہے صفت ایثار. جب تک قربانی کا جذبہ تیرے وجود میں نہیں ہوگا. کربلا بنی قربانی کی وجہ سے. اگر تو دین پہ کچھ قربان نہیں کر سکتا، اللہ نے خمس کو واجب کیا، کیوں واجب کیا؟ وہ تجھ سے قربانی مانگتا ہے نا، وہ تسلیم مانگتا ہے نا، وہ ایثار مانگتا ہے. اب بندہ مال قربان نہ کر سکے، قربانی کا جذبہ نہ ہو، یہ کبھی بھی نہیں بول سکتا امام زمانہ کا صحابی. جو چند بال اپنے چہرے پر امام کے لیے قربان نہ کر سکے، ہاں، جو اضافی کپڑا اپنے بدن پہ نہ ڈال سکے، جو حجب و حیا کا خیال نہ کر سکے، یہ نہیں بول سکتا کہ میرے اندر امام زمانہ والی صفات ہیں. جب تک تو خود کو اخلاق اہل بیت میں بدل نہیں دیتا. اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد. یہ اہل بیت کی پوری زندگی کو پڑھو، دیکھو اخلاق علی ابن ابی طالب کیا تھا، تمہارے اندر کتنا اخلاق علی ابن ابی طالب ہے. کل کی مجلس میں بتاؤں گا کہ تبرہ اور تولا کا فلسفہ کیا ہے. تبرہ کا مطلب ان صفات سے دوری کرو جو دشمنان اہل بیت میں تھی. تولا کا مطلب وہ صفات اپنے وجود میں لاؤ جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں تھی. ایک چیز کو ایکسپورٹ کرو،
ایک چیز کو امپورٹ کرو، جو اچھی صفات اہل بیت ہیں اسے امپورٹ کرو، یہ تیری تولا ہے، جو بری صفات تیرے اندر ہیں انہیں اپنے وجود سے نکال دو، یہ تیرا تبرہ ہے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد وعجل فرجہم۔ اگر ادب اپنی بلندیوں پر ہو تو عطا بھی اپنی بلندیوں پر آ جاتی ہے۔ آج کمی ادب کی کمی ہے کہ ہم حضور خدا کو محسوس نہیں کرتے۔ عالم کا ادب، سید کا ادب، مومن کا ادب، علی والے کا ادب، ہر وہ شخص جس کے دل میں محبت محمد اور آل محمد ہے اس کا ادب یہ ہر انسان پر واجب ہے۔ چھوٹا بڑے کا ادب کرے۔ کل یہ میں نے روایت آپ کو سنائی تھی کہ رسول کیا فرماتے ہیں؟ بڑے کا ادب کرو۔ کہ کیوں یا رسول اللہ؟ کہ وہ تجھ سے عمر میں زیادہ ہے، اس کی نیکیاں تجھ سے زیادہ ہیں۔ چھوٹے کا ادب کرو، وہ تجھ سے عمر میں کم ہیں، اس کے گناہ تجھ سے کم ہیں۔ جو تیرا ہم عمر ہے اس کا ادب کرو۔ کہ وہ اس کا ادب کیوں کروں؟ کہ تو اپنے گناہوں کو جانتا ہے، اس کے گناہوں کو نہیں جانتا۔ یہ فکر محمد اور آل محمد ہے۔ لیکن ہم الٹا کرتے ہیں، کہتے ہیں اس کے گناہ زیادہ ہیں، میرے گناہ کم ہیں۔ یہ نگاہ حسین ابن علی نہیں ہے۔ اگر یہ نگاہ اہل بیت کی ہوتی کبھی ہور بخشا نہ جاتا۔ ہور بخشا گیا کیونکہ حسین کریم تھے، حسین سخی تھے۔ اور جب ایسے بنتے ہو پھر ربط مضبوط ہوتا ہے۔ ایران عراق کی جنگ ہوئی 8 سال کے قریب۔ ایک جانباز تھا جس کا نام تھا جاوید۔ کربلا 5 میں ایک بم کے نتیجے میں اس کی آنکھیں جو ہیں اس کی بینائی چلی گئی اور کانوں کی سماعت چلی گئی۔ ڈاکٹرز نے کہا کہ تیرا کوئی علاج نہیں ہے۔ کہتا میں باہر نکلا اور لوگوں نے کہا کہ 15 شعبان ہے اور جمکران میں امام زمانہ کا جشن منایا جا رہا ہے۔ کہتا میں ڈاکٹر کے پاس گیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے جمکران جانا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو۔ کہ کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہ اپنے امام سے رابطے کو مضبوط کرنا ہے۔ اور انہوں نے خود کہا چھوٹی سی چھوٹی مصیبت بھی آئے ہم سے شیئر کیا کرو، ہم تیری مشکلات کے لیے دعا کریں گے، اللہ تیری مشکلات کو دور کرے گا۔ ڈاکٹر شیعہ تھا لیکن عقیدت مند نہیں تھا کہ اگر ایسی بات ہے تو ہم ہاسپٹل کیوں کھولتے، سارے چلے جاتے جمکران اور ٹھیک ہو کے آ جاتے۔ اس نے کہا یہ آپ کی سوچ ہے لیکن میرا عقیدہ ہے۔ کہتا ہے میں جمکران گیا، میں نے بڑا گریہ کیا، 2 رکعت نماز امام زمانہ پڑھی اور اس کے بعد ہاسپٹل چلا گیا اور جیسے بستر پہ لیٹا تو میں نے خواب دیکھا۔ خواب میں دیکھتا ہوں کہ جہاں پہ بم پھٹا تھا وہ ہویزہ ایک شہر تھا، وہاں پہ ایک مسجد تھی۔ خواب کے عالم میں دیکھ رہا ہوں وہاں پہ کھڑا ہوا ہوں اور جتنے میرے 7 بسیجی سپاہی ہیں وہ بلند بلند آواز میں کہہ رہے ہیں بھائی ہویزہ کی مسجد میں فرزند زہرا امام زمانہ آئے ہیں۔ کہتا میں وہاں گیا اور جیسے مسجد میں داخل ہوا تو میں نے کہا میں امام زمانہ کو کیسے دیکھوں گا، میری تو آنکھیں نہیں ہیں۔ کہتے وہاں پہ فرزند زہرا نے کہا تو ہمیں دیکھ بھی رہا ہے اور یہ سوچ بھی رہا ہے کہ تیری آنکھیں نہیں ہیں۔ اور میں نے کہا میں سنوں گا کیسے؟ امام نے کہا تو میری آواز کو سن بھی رہا ہے پھر بھی یہ سوچ رہا ہے کہ میری آواز کو کیسے سنے گا۔ کہتا اس وقت اچانک میں خواب سے اٹھا، اٹھنے کے بعد جو نرس تھی اس نے جو کمرے کا دروازہ تھا جیسے اس نے وہ بند کیا تو اس کی آواز بھی مجھے سنائی دی اور وہ نرس بھی مجھے دکھائی دی۔ میں نے ڈاکٹر نے کہا کہ یہ تمہارا جو بیمارستان ہے یا ہاسپٹل ہے یہ لوگوں کے جسموں کو ٹھیک کرتا ہے، اہل بیت کا ہاسپٹل روحوں کو بھی شفا دیتا ہے، جسموں کو بھی شفا دیتا ہے۔ اگر ربط مضبوط ہو۔ افریقہ کا ایک قافلہ، یہ واقعہ میں نے کئی سال پہلے سنایا تھا۔ نیا جب صدام واصل جہنم ہوا، کہتے ہیں کہ ہم عراق گئے، اس قافلے میں ایک ماں تھی، اس کا ایک بیٹا تھا۔ کہتی ہے کئی سالوں کے بعد 10-12 سال کے بعد اللہ نے بیٹا دیا اور جیسے عراق آزاد ہوا ہم نے کہا جا کے زیارت کریں۔ تب چوکیاں بہت زیادہ ہوتی تھیں، چیکنگ پوسٹ بہت زیادہ تھے، تو کہتی ہے ہر چوکی پہ کھڑا کیا جاتا تھا، پاسپورٹ چیک کیے جاتے تھے۔ اتنے میرا بچہ تھک گیا، گرمی بہت تھی، وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ سو گیا۔
پولیس والوں نے بھی کہا بچے کو اٹھانے کی ضرورت نہیں، آپ پاسپورٹ لے کے آئیے، ہم چیک کریں گے، پھر آپ آگے چلے جائیے۔ کہتے یہاں تک کہ آپ نجف پہنچے۔ نجف جیسے پہنچے سارا سامان وامان گاڑیوں سے اتارا، ہوٹل کی طرف روانہ ہونا چاہتے تھے، بچہ سویا ہوا تھا۔ ماں کہتی میں نے بچے کو گود میں لیا تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو، ہاسپٹل لے گئی، بچے کو بیڈ پہ سلا دیا، کئی دیر گزر گئی، بچہ سویا رہا۔ اٹھانے کی کوشش کی، بچہ اٹھ ہی نہیں رہا۔ ماں نے پانی لگایا، بچہ اٹھ ہی نہیں رہا۔ دوڑے دوڑے ہاسپٹل گئی، ڈاکٹر نے چیک کیا، کہا یہ تو ایکسپائر ہو چکا ہے، بہت دیر ہو گئی، بچہ تو مر چکا ہے۔ اب تصور کریں جس ماں کو اللہ 10-12 سال کے بعد ایک ہی بچہ دے، اور وہ حسین کی زیارت پہ آئی ہے، بچہ مر گیا۔ بہرحال غسل و کفن ہوا، اس کو وادی السلام میں کہتے ہیں جا کر دفن کر دیا۔ اب اس کی ماں نے، اس بچے کی ماں کی جو دادی تھی، اس نے اپنی بیٹی کو کہا بیٹی اب یہ روئے جائے میرا ایک ہی بیٹا۔ جب ایمان کمزور ہوتا ہے نا لوگوں کا، یہاں تک بولنے لگی ہے کاش میں عراق نہ آتی، نہ زیارت پہ آتی، نہ میرا بچہ مرتا۔ ماں نے کہا ایسا نہیں بولتے، اللہ کی امانت ہے، اسی نے دیا تھا اسی نے لیا ہے۔ پھر کربلا کا فلسفہ، ایثار کا فلسفہ تو نے نہیں سمجھا کہ چلو مولا علی کے حرم میں۔ کہتی ہے نہیں میں زیارت پہ نہیں جاؤں گی، میں ناراض ہوں مولا علی سے، میرا بچہ چھین لیا۔ کہتے ضد کیا، یہ نہیں گئی، یہاں تک کہ قافلہ کربلا پہنچا۔ پھر کہا چلو حرم مولا حسین میں، کہنے لگی میں نہیں جاؤں گی، ایک ہی بیٹا تھا وہ بھی حسین نے مجھ سے چھین لیا۔ کہتے ہیں 1-2 دن بچے تھے واپسی کے لیے، ماں کہتی ہے مجھے غصہ آیا، میں نے کہا دیکھو ناراضگی ہے نا اہل بیت سے، اہل بیت فرماتے ہیں ناراض بھی ہو تو ہم سے آ کے اپنی ناراضگی کا اظہار کرو۔ کہا ہوٹل میں بیٹھ کے کیوں رو رہی ہو، تجھے لڑنا ہے مولا علی سے، تجھے مولا حسین سے جھگڑا کرنا ہے کہ تمہارا بچہ کیوں چھینا ہے؟ کہ چلو کسی اور سے نہیں، حرم عباس چلو، شکایت حسین کرنی ہے، شکایت مولا علی کرنی ہے، جو بھی غم و غصہ ہے جاؤ حرم میں جا کے بات کرو۔ بیٹی کو راضی کیا، کہتی غازی عباس کے حرم میں سے لے آیا گیا۔ اب یہ ماں کہتی ہے کہ میں جیسے حرم حضرت عباس میں داخل ہو رہی تھی، دور سے نگاہیں غازی عباس کی زری پہ پڑی اور کہنے لگی کہ غازی عباس میں اپنے بچے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی، یا مجھے میرا بچہ دیجئے یا مجھے بھی اس دنیا سے اٹھا لیجئے۔ کہتی اتنے میں روتے 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 زری کے قریب آئی اور وہیں پہ زمین پہ بیٹھ کے آہو بکا کر کے رونے لگی۔ کہتی اتنی دیر میں اس نے دیکھا کہ زری کی طرف سے اس کا بیٹا اس کے قریب آ رہا ہے، سمجھنے لگی شدت غم کی وجہ سے شاید میں خواب دیکھ رہی ہوں۔ اپنی ماں کو کہا اماں یہ بچہ جو آ رہا ہے آپ کو نظر آ رہا ہے؟ کہاں یہ تو ہمارا بیٹا ہے۔ بچہ دوڑا دوڑا آیا اور ماں کے سینے سے لپٹ گیا۔ پریشان ہوئی بیٹا تو کہاں تھا؟ اتنے دنوں سے ماں تیرے لیے رو رہی تھی۔ کما مجھے نہیں پتا، جب میری آنکھ کھلی میں نے خود کو لوگوں کی بھیڑ میں پایا، میں نے آپ کو پکارا، دادی کو پکارا، لیکن کوئی نہیں تھا مجھے جواب دینے والا۔ اماں اتنے میں نے کیا دیکھا، ایک گھوڑے سوار میرے قریب آیا جس کے ساتھ ایک خوبصورت جوان تھا، اور اس نے کہا کہ اے بچے کسے تلاش کر رہے ہو؟ میں نے کہا مجھے میری اماں نہیں مل رہی۔ اس نے کہا آ جاؤ میں تجھے تمہاری ماں تک لے کر جاتا ہوں۔ کہتا جب میں نے ہاتھ آگے بڑھایا گھوڑے سوار نے کہا میرے ہاتھ نہیں ہیں۔ اس جوان نے مجھے اٹھایا اور گھوڑے سوار کے پیچھے بٹھایا۔ کہتا اماں اتنے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کی کمر میں کس کے باندھا۔ جب اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے تو اماں میں نے کسی گرمی کا احساس کیا۔ میں نے کہا اے گھوڑے سوار یہ گرمی کیسی ہے؟ کہ یہ میرا خون ہے جو کربلا میں میرے بدن سے بہا تھا۔ کہتا یہاں تک مجھے زری پہ چھوڑا کہ یہیں پہ انتظار کرو، ابھی تیری ماں آنے والی ہے۔ لیکن جب اپنی ماں سے ملو اسے عباس کا ایک پیغام دینا۔ رو کے کہنے لگی جی میرے لال کون سا پیغام؟ کہ عباس نے کہا اے میرے شیعو کتنی بھی بڑی مصیبت آ جائے ہم اہل بیت سے ناراض نہ ہوا کرو۔
ہم سے تمہاری ناراضگی برداشت نہیں ہوتی. میں قربان اپنے مولا پر. مولا میں نے اپنے عمل سے آپ کو کتنا ناراض کیا، لیکن آپ کتنے کریم ہیں. یہ دن ہیں اپنے دلوں کو مربوط کرنے کے دن. وقت کی کمی ہے، دلوں کو کربلا لے کر چلے اور سلام کرے اپنے مولا کو. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب. میرے اللہ تجھے واسطہ اس درد بھرے منظر کا، جب حسین گھوڑے سے اتر گئے، دو کٹے ہوئے باز اٹھائے، بازووں کو چوم کے کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی. مختصر روایت ہے پر بڑی درد بھری روایت ہے. مولا عباس اپنے ذاکر کے خواب میں آئے، فرمایا ذاکر تو میری ہر مصیبت پڑھتا ہے پر اصل مصیبت نہیں پڑھتا. کہ مولا میں یہ پڑھتا ہوں کہ آپ کی آنکھ میں تیر لگا. کہ میری مصیبت اصل مصیبت نہیں. کہ مولا میں یہ پڑھتا ہوں آپ کے بازو کاٹیں گے. کہ میری مصیبت پر اصل مصیبت نہیں. کہ غازی عباس آپ خود بتائیے. فرمایا میرے عزاداروں کو بتا دے میری اصل مصیبت یہ ہے، کربلا کا جو بھی شہید جب بھی گھوڑے سے گرا اس کے بازو سلامت، کہ میرے دونوں بازو سلامت نہیں تھے. میری ایک آنکھ میں تیر تھا، میں منہ کے بل زمین پہ گرا. خود کیفیت بیاں کرتے ہیں. کہا جب تیر آنکھ میں لگا میرے بازو سلامت نہیں تھے. میں نے سر کو بڑا ہلایا لیکن تیر نہیں نکلا. میں نے سر جھکایا تاکہ گھٹنوں میں تیر دو. جیسے سر جھکا کسی ظالم نے میرے سر پہ گرز مارا. یہ میں عباس جانتا ہوں کیسے زمین پہ آیا. غازی عباس یہ سچ ہے کربلا کا کوئی شہید آپ کی طرح زمین پہ نہیں آیا. لیکن غازی عباس 11 محرم کو اور زینب ایسے گرے جیسے آپ گرے تھے. شاید کوئی بچہ کہے مولانا یہ آپ نے کیسے پڑھ دیا.
زینب کے تو بازو سلامت تھے، عباس کے بازو سلامت نہیں تھے، جواب میں نہیں دوں گا۔ زیارت ناہیہ میں امام زمانہ فرماتے ہیں میرا سلام ہو میری ان پپھیوں پہ اور جن کے بازو ان کی گردن سے بندھے تھے۔ زینب ایسے گری جیسے عباس گرے تھے۔ اللہم اشفی صدر الحسین بظہور الحجہ۔ اے خدا تجھے باب الحوائج غازی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا واسطہ، یہ ہاتھ جو تیری دربار میں بلند ہیں کسی کی دعا کو رد نہ فرما۔ ہمارے مولا آقا امام کا ظہور فرما۔ ایک بچہ بیمار ہے علیزہ جعفری، خدا ان کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ جس سے اجتماع سے دعا کہا ان کی دعاؤں کو قبول فرما۔ جو بے اولاد ہے انہیں اولاد نیک و صالح عطا فرما۔ یہ یہ ذکر یہ مجلس اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔